أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. فقد قال المصنف رحمنا الله وإياه ونفعنا بعلومه: باب القضاء. عن عبد الرحمن بن أبي بكرة رضي الله عنه قال: كتب أبي وكتبت له إلى ابنه عبيد الله بن أبي بكرة وهو قاض بسجستان ألا تحكم بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان. وفي رواية: لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد۔ یہ حدیث جو آپ نے سماعت فرمائی ہے، اس میں قضاء کے تعلق سے ایک بڑا اہم مسئلہ بیان ہوا ہے، اور قاضی کو ایک بڑی اہم توجیہ دی گئی ہے، یعنی غصے کی حالت میں فیصلہ نہ کرے، کیونکہ جو غصے کی حالت ہے یہ ایک اغلاق کی شکل ہے، اور انسان کا ذہن بالکل بند یا معوف ہو جاتا ہے، اور جو ایک سوچنے کی صلاحیت ہے وہ کھو دیتا ہے وقتی طور پر۔ اس لیے جب یہ کیفیت طاری ہو تو وہ فیصلہ نہ کرے بلکہ توقف اختیار کرے، اور جب اس کی یہ کیفیت ختم ہو اور وہ معمول کے مطابق ہو جائے تو پھر وہ اپنے قضاء کے منصب کو سنبھالے اور فیصلہ دے۔ یہ حدیث جو عبد الرحمن بن ابی بکرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہے، فرماتے ہیں کہ کتب ابی، میرے والد نے مجھے یہ خط لکھا، وکتبت لہ الی ابنہ، اور وہ خط میں نے خود ان کے بیٹے کے لیے لکھا جو کہ عبید اللہ بن ابی بکرہ، وہو قاض بسجستان، اس وقت وہ سجستان میں قاضی تھے، محکمہ قضاء پر تھے۔ سجستان جو ہے یہ آج کا کابل، یہ پرانے دور میں خراسان کہلاتا تھا۔ یہ سارا ایران وغیرہ، یہ بخارا، افغانستان، یہ سب کابل خراسان میں سب شمار ہوتے تھے۔ تو چونکہ یہ قضاء کے منصب پر تھے تو انہوں نے اپنے بیٹے کو یہ توجیہ بھیجی کہ اللہ تحکم بین اثنین وانت غضبان، کہ غصے کی حالت میں دو افراد کے مابین فیصلہ مت کرنا۔ فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا يحكم احد بین اثنین وهو غضبان، کہ تم میں سے کوئی شخص غصے کی حالت میں فیصلہ نہ کرے۔ سنن ابو داؤد میں نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے: لا طلاق ولا عتاق فی اغلاق، کہ اغلاق میں طلاق نہیں ہوتی اور نہ عتاق۔ عتاق سے مراد غلام آزاد کرنا۔ اغلاق کی دو تفسیریں ہیں، ایک زبردستی، یعنی کسی سے طلاق لی جائے زبردستی اسلحے کے طور پر، جیسے امام مالک رحمہ اللہ کے دور میں وقت کے حکام نے یہ ایک فیصلہ جاری کیا تھا، اور امام مالک رحمہ اللہ اس فیصلے کے خلاف کھڑے ہوئے تھے، اور اسی حدیث سے استدلال کرتے تھے لا طلاق فی اغلاق، کہ زبردستی کی طلاق واقع نہیں ہوتی،
اور اغلاق کی ایک تفسیر غصہ بھی ہے، یعنی جب اتنا شدید غضب ہو، غصہ ہو کہ ذہن بند ہو جائے، اغلاق غلق سے ذہن کی بندش، کہ انسان کی ایک سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفقود ہو جائے. تو چونکہ یہ منصب بڑا اہم ہے قضاء کا، من تولى القضاء فقد ذبح بغیر سکین، جو منصب قضاء پر فائز ہو جائے وہ سمجھے کہ کند چھری کے ساتھ ذبح کیا جا رہا ہے، تیز چھری نہیں. تیز چھری ہوگی تو وہ چل جائے گی، گردن کٹ جائے گی، جان چھوٹ جائے گی، اور کند چھری نہ چلے گی نہ جان چھوٹے گی. اور القضاۃ ثلاث، نبی علیہ السلام کی حدیث، قاضیوں کی 3 قسمیں، فرمایا کہ قاضٍ فی الجنہ و قاضیان فی النار، ایک قاضی جنت میں جائے گا اور 2 جہنم میں جائیں گے. ان قاضٍ عرف الحق و قضا بہ، جو قاضی حق کو پہچان لے اور اس کے مطابق فیصلہ دے دے وہ جنتی، اور جو قاضٍ عرف الحق و جار فی الحکم، حق تو پہچان لے لیکن فیصلے میں ظلم کرے، فیصلہ ناحق دے، وہ جہنم میں جائے گا. اور تیسرا قاضی جو نہ حق پہچانے نہ اس کے مطابق فیصلہ دے. تو فیصلہ دینے کا شوق ہو، کتاب و سنت سے اس کو اس فیصلے کی دلیل مستحضر نہیں ہے لیکن فیصلہ جاری کر دیتا ہے، تو یہ قاضی بھی جہنم میں جائے گا. تو چونکہ یہ بڑا حساس منصب ہے تو ایسے شخص کو غصے کی حالت میں فیصلہ نہیں دینا چاہیے. تو اس پر ہم مزید ان حالتوں کو محمول کریں گے جو ذہن کو معاف کر دیتی. جیسے ایک انسان اونگ رہا ہے نیند میں، تو یہ کیفیت بھی انسان کی عقل کو بند کرنے والی ہے. اب وہ نیند میں ہے، اونگ رہا ہے اور فیصلہ سنا رہا ہے تو کچھ بھی بات کر سکتا ہے. یہ ایک انسان شدید بھوک میں، شدت کی بھوک اس کو لگی، اس طرح کہ وہ ہر شے سے جو ہے وہ غافل ہے اور صرف اس کو اپنے پیٹ کی فکر ہے، تو یہ ایک شکل بھی جو ہے اس پر محمول کی جا سکتی ہے. تو بہر کیف غصے کی یہ کیفیت جو ہے اس میں قاضی کو فیصلہ کرنے سے روکا گیا. وفی روایت لا یقضین حکم بین اثنین وہو غضبان، اور ایک روایت میں الفاظ ہیں کہ کوئی حکم، کوئی قاضی 2 افراد کے بیچ فیصلہ نہ کرے جبکہ وہ غصے میں ہو.